بورے والا ایکسپریس وقار یونس نے زندگی کی 54 بہاریں دیکھ لی. سوئنگ کے استاد وقار یونس نے 262 ون ڈے اور 87 ٹیسٹ میچز میں 789 وکٹیں حاصل کی. فاسٹ بالر نے اپنی تباکن بالنگ سے 22 بار ٹیسٹ جبکہ 13 بار ون ڈے میں ایک میچ میں 5 وکٹیں حاصل کی. وقار یونس بھارت کے لیے خوف کی علامت ثابت ہوئے. بھارت کے خلاف ٹیسٹ میں 20 اور ون ڈے کرکٹ میں 37 وکٹیں حاصل کی. Swiss victories, and here's an early chance, and there's the early goal. Fully dealt with, good try, 1-1. Cometh the hour, cometh the man. یوئیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کے سنسنی خیز مقابلے جاری. سوئٹزرلینڈ نے سویڈن کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. سوئٹزرلینڈ کی جانب سے برل، ایمبولو، گرانٹ اور جوہان نے گول کیے. ویلنسیا گرینڈ پری ریس اٹالین رائڈر مارکو بیزیکی کے نام. مارکو بیزیکی 1 منٹ 28 سیکنڈ کی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے. اسپین کے ایلیکس مارکس کا دوسرا اور اٹلی کے جیانا نتونیو تیسرے نمبر پر آئے. سعودی عرب میں کلچر، سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نیا شہر آباد. 6 گلیڈز القدیہ سٹی میں دنیا کا دوسرا بڑا تھیم پارک قائم جس میں رولر کوسٹر بھی دستیاب ہوں گے. القدیہ سٹی 31 دسمبر کو شہریوں کے لیے کھولا جائے گا. سالانہ 4 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع ہے. پشاور میں 16ویں سالانہ ونٹیج کار شو نمائش میں 1934 سے لے کر 1980 تک کی 70 نایاب گاڑیاں رکھی گئیں. رولز رائس، BMW، مرسیڈیز، آسٹن اور فراری بھی دیکھنے والے کو ملی. شہری گاڑیوں کی خوبصورتی اور نایاب ماڈلز کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. نمائش میں شائقین کی دلچسپی کے لیے خٹک ڈانس بھی پیش کیا گیا. بھاولپور کی ویمن یونیورسٹی میں رنگا رنگ کلچرل میلے میں پاکستان کی خوبصورت ثقافت کو دکھایا گیا. روایتی لباس پہنے طالبات نے ہیر رانجھا اور لیلا مجنو کے قصوں پر ٹیبلوز پیش کیے. طالبات نے ڈھول کی تھاپ پر پرفارم بھی کیا. خوبصورت ثقافتی ملبوسات سے سجے منفرد کلچرل اسٹالز پر رش رہا. تقریب میں بچوں نے بھی پاکستانی ثقافت کو اجاگر کیا. فضا میں اڑتے ڈائناسور، گھڑیال اور کارٹون کردار. میکسیکو میں سالانہ انٹرنیشنل ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول کا آغاز. 200 سے زائد بڑے غباروں نے آسمان پر رنگ بکھیر دیے. میلے میں دنیا بھر سے 20 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی. جنوبی کوریا میں گولے داؤدی کا میلہ سج گیا. فیسٹیول میں 1 کروڑ سے زائد پھول نمائش کے لیے پیش. مختلف رنگوں اور اقسام کے پھول دیکھنے کے لیے سیاحوں کا رش لگ گیا. فیسٹیول میں تصاویر بنوانے کے لیے خصوصی زون، تھیم پر مبنی باغات اور رنگ برنگے پھولوں سے بنائی گئی اشکال توجہ کا مرکز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز HD. میں ہوں احمد چودھری. دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے مودی کا میک ان انڈیا کا خواب زمیں بوس، اور دوسری جانب ساؤتھ افریقہ نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا.
ये सब और बहुत सी अहम खबरें शामिल करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ वकास पर और मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार मुल्जिमान से तहकीकात और अहम इंकशाफात जारी हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि खुदकुश बमबार फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। खुदकुश बमबार बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। खुदकुश बमबार को नाकामी हुई और वापस रावलपिंडी चला गया। इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार मुल्जिमान से अहम इंकशाफात सामने आ गए। खुदकुश बमबार ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले से कबल फैजाबाद नाके पर हमले की कोशिश की। जराये का कहना है कि खुदकुश बमबार फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश बमबार बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। पिन ना निकालने से खुदकुश बमबार को नाकामी हुई और वापस रावलपिंडी चला गया। जराये का कहना था कि मुल्जिम ने चंद रोज बाद इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस इदारों ने एक दर्जी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मजीद इंकशाफ किया है कि बारूद से भरी जैकेट पिशावर से खरीदी और वहीं से तैयार की गई। जैकेट से मुतल्लिक दर्जी को भी मालूम था कि ये एक खुदकुश जैकेट है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि जजेस के इस्तीफे सियासी हैं, उनके जाने से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है और इख्तियार है। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया हुआ था। मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी अपने सूबे के काम सर अंजाम दें तो ओहदे पर रहेंगे। तो ये सियासी इस्तीफे हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। जो एक सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसको रोकने के लिए ये एक सिंबॉलिक फैसला है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया है। दोनों वज़रा ने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे पूछा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टेटस चेक किए। प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया। FIA एहलकार की मुबीना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स भी देने का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तरद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। अहम खबर यह है कि बांग्लादेश में एक बार फिर हालात कशीदा होने का खतरा पैदा हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ कल मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। अदालती फैसले से कबल बांग्लादेश में कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। अवामी लीग ने मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तिगासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे।
بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا شکایتی بیان، بھارتی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار، مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب بری طرح زمین بوس ہو گیا۔ بھارتی فوج وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی کھلے عام شکایت کرنے لگی۔ بھارتی جریدے دی پرنٹ کے مطابق سی ڈی ایس انیل چوہان کا کہنا تھا کہ ہم منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں۔ Our expectation from the industry. We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time. It's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% Indian. But actually, if you find out, it is not. So you have to be truthful in this because it is related to its questioning matters of security. नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार है, डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवाम डीजल की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 284 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمتوں سے متعلق عوام حکومت سے نالان نظر آئے۔ غریب لوگ ہیں، بوجھ پڑتا ہے ہم پہ، اور ہر چیز ٹرک وغیرہ سب پیٹرول ڈیزل پہ چلتے ہیں، اس وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے سر۔ جب پیٹرول کی پرائسز انکریز کرتی ہیں تو آٹومیٹیکلی ہر چیز کی پرائسز اپ چلی جاتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا، ہم جیسوں کے اوپر ہی آئے گا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھے گی نا تو غریب عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں مزید بتایا گیا کہ حکومت نے اوگرا اور متعلقہ وزارتوں کے انپوٹ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے بعد پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 8% اضافہ کر دیا ہے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نبیل محمود کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں مسلسل تیسری بار اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کرائے بڑھانے پر مجبور ہیں۔ مزید جانیں گے اشرف مجید سے۔ اشرف، بتائیے گا کتنا اضافہ کیا گیا؟ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے تمام کرایوں میں 8% اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تمام جتنی بھی کمپنیاں تھیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ جو 1 لاکھ روپیہ تھا اس کو بڑھا کر 1,08,000 کر دیا گیا۔ اسی طرح لاہور سے راولپنڈی کا جو کرایہ تھا 7,000 اس کو 65,000 روپیہ کر دیا گیا۔ لاہور سے کوئٹہ کا کرایہ 1,00,000 بڑھا کر کر دیا گیا۔ لاہور سے پشاور کا کرایہ جو تھا وہ 80,000 تھا جس کو 86,500 روپیہ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف۔ پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں کی جانب سے اردن کے بادشاہ کا پرتپاک استقبال۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور F-16 فالکن طیاروں کے 6 رکنی دستے نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو سلامی دی۔ پاکستان کی فضاؤں میں استقبال دونوں ممالک کے مابین پائیدار دوستی اور بھائی چارے کا ثبوت ہے۔ اردن کے بادشاہ دوم کا پاکستان پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور F-16 فالکن طیاروں کے 6 رکنی دستے نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو سلامی دی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں آمد پر اردن کے بادشاہ کے طیارے کو حصار میں لے کر ان کا استقبال کیا۔ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین ہاشمی کا پاک فضائیہ کی جانب سے شاندار استقبال پاکستان اور اردن کے گہرے برادرانہ تعلقات اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ پاک فضائیہ کے فارمیشن لیڈر نے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو پاک افواج کی جانب سے گرم جوشی سے سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کا والہانہ استقبال دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اظہار ہے۔ پاکستان کی فضاؤں میں استقبال دونوں ممالک کے مابین پائیدار دوستی اور بھائی چارے کا ثبوت ہے۔ JF-17 تھنڈر اور F-16 فالکن جدید ترین ملٹی رول لڑاکا طیارے ہیں جو پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔
پاکستان اور اردن نے غزہ سے فلسطینیوں کا انخلاء ناقابل قبول قرار دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات. وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت سے متعلق امور پر اعتماد میں لیا. شاہ عبداللہ دوم کا خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف. دونوں ممالک کے مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے. اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کا پاکستان کا تاریخی دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی. وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی بین الاقوامی فورمز پر باہمی فائدہ مند تعاون کے فروغ عزم کا اعادہ کیا. شاہ عبداللہ دوم نے پاکستان کی جانب سے غزہ تنازع پر اردن کے موقف اور جنگ کے بعد انسانی ہمدردی کے اقدامات میں اردن کے کردار کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا. ملاقات میں علاقائی سلامتی اور امن کے اقدامات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور شاہ اردن کی ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے. اس سے قبل شاہ عبداللہ دوم کے پاکستان پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا. ایئرپورٹ پر صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کا استقبال کیا. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاہ عبداللہ دوم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس میں شاہ عبداللہ دوم کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں اعلیٰ حکومتی عسکری قیادت نے شرکت کی. شاہ عبداللہ دوم نے وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں یادگاری پودا بھی لگایا. شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس.